سر کے بال کیوں ایسے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں؟ بھائی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, ہمارے نبی نے جیسے بال مبارک رکھے ہم کو رکھنے کا. ہمارے نبی کے بال مبارک 4 طرح ہوتے تھے, ایک وفرا, بولو ایک وفرا, ایک لما, ایک جمہ, اور جب آپ حج کے لیے گئے تو حلق کروا دیا. وفرا کان آدھے کان تک, لما کان کی لو تک زلفے, اور کان کی لو کے نیچے آ گئے تو اس کا نام ہے جمہ. تو 3 طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے, زلفے مبارک ہوتے, وفرا, لما, جمہ, اور حجۃ الوداع میں آپ نے حلق کروایا. لیکن یہاں جو جوان بال رکھتے وفرا, لما, جمہ, ایسا لگتا اجڑا چمن. ہاں صحیح میں, ابھی تو سب نے ٹوپی پہنی, مولانا قاری عبدالحکیم صاحب کیا بتاؤ, باقی یہ علاقہ غریب ہے, یہاں بال نہیں ہے, یہ علاقہ فقیر ہے, اور یہ پیچھے والا علاقہ زکات کا مستحق ہے. ایسے کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر, اور پھر ایک تو ایسے کارٹون جیسے بال بنائے گا, پھر چوراہے پہ جائے گا, یوں کرے گا. اتنے سے بال میں جوئے پڑ گئے چڑھ گئے. سنو, جو لوگ ایسے بال بناتے نا, ادھر نہیں, پیچھے نہیں, اور اوپر ایسے بناتے, اور وہ سمجھتا ہوگا میں ویسٹرن سٹائل میں چلتا ہوں, قسم اللہ کی ویسٹرن سٹائل میں لعنت والی سٹائل. میں نہیں بولتا, ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے اور کچھ حصے پر بال. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا وہ سر والے جو آئیں گے 24 گھنٹے اللہ رسول کی لعنت اس کے سر پر ہوتی ہو. اللہ اکبر. یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کے بال کٹوا کے, 2 سال کا بچہ ہوگا, ابھی تک 2 سال کے بچے کو کیا معلوم کہ آدھا ٹکلا آدھا بال رکھا, لیکن وہ نہیں, وہ ماں کو سب کو بتانا ہے کہ میرا بیٹا تو اسٹائل والا ہے, یہ اسٹائل والا بیٹا ماں کو کہاں چھوڑ کر آئے گا پتا بھی نہیں چلے گا. اور ایک عجیب بات قاری عبدالحکیم, بہت عجیب بات, پہلے زمانے میں ہم لوگوں نے غریبی کی زندگی گزاری, بہت ساروں نے گزاری تھی, کوئی کمال نہیں ہے. ہاں شکیل بھائی, ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے پاس کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے. پوچھو نا قاری عبدالحکیم صاحب کو, پوچھو جو مدرسے کی زندگی میں پڑتا ہے نا, اس کو کوئی اچار بھی دیتا تو لگتا بریانی آ گئی میرے پاس. صحیح میں, کیونکہ ہم لوگ مدرسے میں پڑھے نا, اثر کے بعد کھانا, جو کھانا یہی کھانے کا, اس کے بعد کوئی کھانا وانا ملنے والا, اور گھر سے پیسے بھی نہیں ملتے تھے کہ رات کو کہیں جا کے کھائے. تو رات کو اگر کوئی آ کے کبھی کہتا تھا نا کہ بھائی تو اچار اور روٹی کھائے گا, ہم کہتے تھے واہ آج کیا اللہ نے دعا قبول کر لی, بریانی آ گئی ہمارے ساتھ. تو اس زمانے میں ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے. صحیح میں کہتا ہوں, میری اپنی بات کر رہا ہوں, قاری صاحب آپ کا بھی یہی ہوگا. ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے نا, تو ہم لوگ کلاس میں جاتے تھے نا, تو جیسے یہ کپڑا پھٹا ہے نا, تو ایسا جا کے بیٹھتے تھے کلاس میں. کیوں؟ تاکہ کوئی دیکھ کے یہ نہیں بولے کہ کپڑا پھٹا ہوا ہے, یعنی شرم آتی تھی کہ کپڑا. آج یہ جوان لوگ کپڑا پھاڑتے, یہ جینس پہنتے, جینس معلوم ہے کتنی جگہ سے چیڑا نکلا ہوا ہوتا ہے. صحیح میں وہ جینس پہنیں گے نا, آدھی ادھر سے پھٹی ہوئی, آدھی ادھر سے پھٹی. ایک میرے کو یہاں ملا تھا سورت میں ایک ملا, وہ اس کی جینس پھٹی ہوئی تھی. اب میرے کو معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا, لیکن میں نے جان بوجھ کے بولا اے بھکاری, دکھتی بات ہے, اس کو بھکاری بولا سب کے سامنے. تو شکیل بھائی اس کو اچھا نہیں لگا. میرے کو کہتے قاری صاحب تم کو تو معلوم ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا, تم ایسا میرے کو بھکاری بولے. میں نے کہا میں ایسا تھوڑی بولا, تیری پٹلون پھٹی ہوئی ہے. میں نے کہا آگے بھی چیرا, پیچھے بھی چیرا, ادھر سے ادھر سے, کیا ہے؟ تو یوں دیکھا, اور صحیح میں وہ جینس پھٹی تھی. دیکھنے کے بعد کہتا قاری صاحب تم کو نہیں معلوم یہ اسٹائل ہے. جیسا میں تو ابھی پیدا ہوا نا, میرے کو بولتا قاری صاحب تم کو نہیں معلوم یہ تو میں بھی انجان. میں نے کہا کپڑا پھاڑنا اسٹائل, پھٹا کپڑا یہ کون؟ تو مجھے کہتا قاری صاحب تم مولوی لوگ کو کچھ بھی نہیں معلوم, تم مولوی لوگ کی دور خالی مسجد تک. میں نے کہا بھائی نہیں معلوم, بولنا یہی کیا. تو اس نے کوئی پکچر کا نام لیا, میں بھول گیا, کوئی ہیرو کا نام لیا, وہ بھی بھول گیا. کہا کہ اس نے ایسی جینس پہنا, یعنی کوئی پکچر میں کوئی ہیرو نے ایسی پھٹی کیا جینس پہنا, تو کہ سارے لوگوں نے اس کی کاپی میں پہننا. ارے بولو نا, سارے لوگوں نے اس کی کاپی میں پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا. نہیں سمجھے آپ لوگ, ایسے سب کی دکانیں کھلی ہوتی. کیا عقل ہے بھائی,
کیا عقل ہے میرے دوستوں, یہ عقل کیسی مر گئی عقل ہے, سڑی, یعنی اس کو کہتے سڑی ہوئی عقل, مری ہوئی عقل, اس کو کہتے کوئی کام کا نہیں. کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ کپڑا اچھا ہونا چاہیے, پھٹے ہوئے کپڑے کو اسٹائل بنا کے گھومتا ہے. میرے پیاروں, سچ بتاؤ, ہمارے آقا کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں. میں نے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کون کون سنے گا بھائی؟ سچ بتاؤ, ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں. میں ڈائریکٹ دیکھو, میں نبی کی تعریف کروں نا تو کبھی کبھی قاری عبدالحکیم میرے کو لگتا ہے کہ میری زبان تو بہت ناپاک ہے. آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ ہم سب گنہگار ہیں. نبی تو بہت پیارے, بولو نبی تو بہت پیارے. تو ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھے, اللہ تو بتا تیرا مصطفیٰ کیسا. کون کون سننے کو تیار ہے؟ ٹائم تو نہیں ہو رہا ابھی, 11:30 تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں ہوئے, نہیں, ابھی 1 گھنٹہ ہے. ہاں, شکیل بھائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کوئی اسپیشل پروگرام ہے بھائی. ساتھ میں بولو نا بھائی, ہم کس کو پوچھیں گے؟ اللہ سے. آواز نہیں آ رہی, بولو نا کس کو پوچھیں گے؟ اللہ سے. یہ بہت دیر میں کیسے بولتے ہیں؟ ہاں سن بھائی, کھانا کھانا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. بھوک لگی آپ لوگوں کو یا بیوی کا ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ جو گھر میں نہیں بولتا باہر بھی نہیں بولتا. اسے حسن بھائی کو کب سے دیکھتا ہوں, کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ابھی تو حسن بھائی بیوی کو چھوڑو, میں اگر آپ لوگ میرے کو پرمیشن دو, اگر آپ لوگ کا موڈ ہے تو, ہاں نہیں ہے تو جانے دینا. میری شادی کیسے ہوئی بتاؤ؟ کتنا ہاں ہاں کر کے بولتے. چلو بتاؤ نا. ہاں, ہمارے زمانے میں شادی ہوتی تھی, شاید ہو سکتا ہے شکیل بھائی کا بھی میرے جیسا ہی معاملہ ہوگا, حسن بھائی کا بھی ہو سکتا ہے میرے جیسا معاملہ ہوگا. ہماری شادی میں ہم کو گھر میں آئے نا تو گھر میں آ کے امی ابا نے کہا کہ وہ لڑکی دیکھ کے آئے تمہاری 2 دن کے بعد. اچھا, میں تو چونک گیا. میں نے کہا لڑکی دیکھ کر ہے, مطلب ہم کو تو معلوم ہی نہیں. تو کہا ماں غلط فیصلہ کرے گی, باپ غلط فیصلہ کرے گا, جو ماں باپ نے کیا وہ فائنل ہے, تم کو دیکھنے کی ضرورت. صحیح میں ہم کو دیکھنے بھی نہیں ملا. شکیل بھائی تم کو ملا؟ ہاں بھائی, اس لیے 11:30 بجے جانے کا بھائی. حسن بھائی صحیح میں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا. اور تو کیا ہوا معلوم ہے, وہ سہاگ رات ہوتی نا, پہلی رات ہوتی, وہ گھونگھٹ اٹھایا, جو ماڈل دیکھا لے کے چلے جا رہے. حالانکہ یہ غلط ہے, ایسا ہونا نہیں. بولو, صاف بولو, ایسا ہونا بھلے میرے ماں باپ کرے کہ کسی کے بھی ماں باپ کرے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. شریعت نے اجازت دی ہے کہ شادی کرنا ہو تو لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. قاری عبدالحکیم صحیح بول رہا ہوں میں, یہاں سارے علماء بیٹھے صحیح بول رہا ہوں. ارے حدیث میں باقاعدہ چیپٹر ہے, بابن النظر الی المکتوبہ. حدیث میں چیپٹر آیا کہ کوئی بھی لڑکا صحیح نیت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو لڑکی کو, ارے بولو نا, جو ہاں ہے وہ ہاں ہے, لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. موبائل نمبر لے کے نہیں آنے کا, چیٹنگ نہیں کرنے کا, صرف کیا کر سکتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے. اب معلوم نہیں کوئی ہوگا, لڑکا ہوگا, وہ دیکھنے کے لیے گیا ہوگا, تو جا کے لڑکی کو 20 سوال پوچھا. کتنے سوال؟ 20 سوال. یہ گجرات کی بات کر رہا ہوں. 20 سوال پوچھا. وہ لڑکی اون کی ہوگی, دماغ گیا کہ یہ دیکھنے آیا کہ ایگزام لینے آیا. اچھا 20 سوال پہ بھی بس نہیں کرتا. قاری عبدالحکیم 21واں سوال پوچھا. شکیل بھائی تم نے پوچھا تھا نا, 21واں سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا معلوم؟ جو تارا نے مارا لگن تھی جائے. گجراتی آتی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آتی ہے تو میں بولوں, کیونکہ اس نے گجراتی میں بولا. ہاں, کیا بولا معلوم؟ جو تارا نے مارا لگن تھی جائے. لگن یعنی ہاں, یہ سب برابر یاد ہے. وہ 21واں سوال حسن بھائی پوچھتا ہے, جو تارا نے مارا لگن تھی جائے تو تارا پاپا شو روم سے کار اب سے بنے. اس کو بولتے بھکاری. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے. ایک تو وہ بھکاری ہوتا معلوم, ایک وہ بھکاری ہوتا جو راستے میں چل اللہ کے نام پہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے. ایک وہ بھکاری ہوتا جب شادی کر کے لڑکی آتی ہے تو فرنیچر بھی آتا ہے, پلنگ بھی آتا ہے, کباڑ بھی آتا ہے, گھر بھی آتا ہے, اسکوٹر بھی آتی, اور سب لانے کے بعد بھی لڑکی وہ کہتے تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا. یہ پوش بھکاری. ایسے بھکاری یہاں بیٹھے بھی ہوں گے. اللہ سب کو ہدایت دے بھائی. تو لڑکا لڑکی کو دیکھنے گیا. بولو ساتھ میں بولو, کتنے سوال پوچھا؟ 21واں سوال پوچھا. جو تارا نے مارا لگن تھی جائے تو تارا پپا شو روم تھی, میں نے کار آپ سے, یعنی تیری میری شادی ہو جائے تو تیرے ابا شو روم سے کیا. تو لڑکی بہت ہوشیار تھی, اون کی تھی, کہنے لگی تو کار نہیں بات کرے, ہمارا پپا تو پلین آپ سے.
وہ لڑکی بہت ہوشیار کیا حسن بھائی. اس نے کہا تو کار نہیں بات کرے. ارے مارا پپا تو پلین آپ سے پلین پر پہلے تارا پپا نے پوچھیا ایئرپورٹ بناوانی طاقت ہے. میرا ابا تو پلین دے گا لیکن تیرے باپ کو پوچھ گیا ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے. میرے پیاروں اس لیے یہ شادی وادی کے موقع پہ جہیز لینا حرام ہے. ارے بولو جہیز لینا حرام ہے, دینا بھی حرام ہے, اور مانگنا تو سب سے سپر بھکاری ہے, سپر ڈوپر بھکاری ہے. اللہ حفاظت فرمائے بھائی. چلو میں بات کر رہا تھا ہماری بات تھوڑی وہ تو میں نے یہ لوگ ہنس نہیں رہے تھے نا تو میں نے اپنی شادی کا واقعہ سنایا. اب تو موڈ بن گیا نا آپ لوگوں کا تو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم کس سے پوچھے؟ اللہ سے پوچھے. اللہ بتا تیرا مصطفیٰ کیسا. بولو نا اللہ بتا تیرا مصطفیٰ کیسا. سنو سنو ساتھ میں سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک جملہ میں رکو کے سبحان اللہ بول دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ ایسا مصطفیٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تو ایسا مصطفیٰ تم قدم اٹھاؤ گے میرے مصطفیٰ تم قدم اٹھاؤ گے میں سنت بناتا جاؤں گا. میرے مصطفیٰ تم بات کرتے جاؤ گے بات کرتے جاؤ گے میں حدیث بناتا جاؤں گا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم عمل کرتے جاؤ گے عمل کرتے جاؤ گے میں شریعت بناتا جاؤں گا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم بیٹھ جاؤ گے زمین کو پستی عطا کروں گا. میرے مصطفیٰ تم کھڑے ہو جاؤ گے آسمان کو بلندی عطا کروں گا. میرے مصطفیٰ تم ناراض ہو جاؤ گے جہنم کو بھڑکا دوں گا. میرے مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے جنت کو زیوروں سے آراستہ کر دوں گا. اور میرے مصطفیٰ تم ایک بار مسکراؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ تم ایک بار مسکراؤ گے 14ویں رات کے چاند کو بھی روشنی عطا کروں گا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کوئی نبی نہیں. جس کے چہرے کی تعریف خود اللہ کرے. بے شک. ایک بات بہت پتے کی سنیں گے آپ لوگ. جی. آج سے ارادہ کرو جو نبی کہیں گے وہ کریں گے. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کریں. اور جسے روکیں گے رک جائیں گے. آپ کو معلوم ہے شکیل بھائی بہت یعنی اس کو تھوڑا توجہ دیں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گی. پہلے ہمارے نبی جب مکہ میں تھے نا تو نماز پڑھتے تھے تو قبلہ کعبہ. بولو قبلہ کیا تھا. سب کو معلوم ہے بھائی ہمارے نبی مکے میں تھے نماز پڑھتے تھے تو سامنے کیا ہوتا تھا کعبہ. ہم لوگ بھی کس کی طرف رخ کرتے ہیں کعبہ. لیکن جب ہمارے نبی مدینہ آئے اللہ نے قبلہ بدل دیا. آپ نے سنا کبھی جب ہمارے نبی مدینہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا. اللہ نے کہا کعبہ نہیں اب قبلہ ہوگا بیت المقدس. پورا اپوزٹ پورا یعنی اگر کعبہ ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر ہے. اگر کعبہ ادھر ہے تو بیت المقدس. اللہ نے بدل دیا قبلہ. نہ اللہ نے کہا کعبہ قبلہ نہیں اب قبلہ کیا ہوگا. بولو کیا ہوگا. ہمارے نبی اور صحابہ نے 17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس بنایا. کعبہ چھوڑ دیا. کتنے مہینے تک 17 مہینے. صرف سننا کتنے مہینے تک. وہ تو ہوا کیا معلوم 17 مہینے کے بعد ہمارے نبی کسی بری اماں کو ملنے کے لیے گئے. بیمار تھی. بولو کوئی بری اماں بیمار تھی. ہمارے نبی ملنے کے لیے گئے. وہ بری اماں کو دیکھا ہمارے نبی نے. جب ہمارے نبی نکلنے لگے تو بری اماں کے بیٹے آ گئے. بیٹے کا نام ہے حضرت برا. بولو کیا نام ہے حضرت برا بن معرور. وہ آ گئے کہا اللہ کے رسول آپ میری اماں کو ملنے آئے اور آپ ایسے چلے جاؤ گے تھوڑی اچھا لگے گا آپ کو کھانا کھانا پڑے گا. چلو انہوں نے کھانا کھلایا. ہمارے نبی نے دعوت کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی کو کہا کہ اب آپ وہاں تک کیسے جاؤ گے. یہ مسجد میں نماز پڑھ لو. تو نماز تھی عصر کی. بولو کون سی نماز تھی. اور قبلہ کیا تھا. بولو 17 مہینے سے قبلہ کیا تھا. بیت المقدس. نہیں بولو نا بیت تو ہمارے نبی نے بیت المقدس کی طرف اللہ اکبر. نماز عصر کی کتنی رکعت ہوتی ہے. جب ہمارے نبی 2 رکعت ہو گئی تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب قبلہ بیت المقدس نہیں اب قیامت تک کے لیے ہم نے قبلے کو کعبہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. قبلے کو کیا بنا دیا ہے کعبہ قبلہ. اور قیامت تک اللہ نے فرما دیا وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اللہ نے کہہ دیا اب یہ 17 مہینے صرف ہم نے ٹیمپروری 17 مہینے ہم نے قبلے کو بیت المقدس بنایا. اب پرماننٹ قیامت تک ہم نے قبلہ کس کو بنا دیا کعبہ کو. چلو تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے نا تو یوں اٹھے اور اٹھ کے سیدھے یوں ایسے مڑے اور مڑتے مڑتے ادھر چلے گئے.
اور صحابہ کرام بھی کتنے سچے تھے، وہ بھی اٹھے اور ایسا ہی ہاتھ باندھے باندھے وہ بھی پیچھے آ گئے. بولو سبحان اللہ. اگر ہمارے یہاں امام ایسا کرے تو کہا جاتا ہے وہ صحابہ کو بس ان کے صحابہ کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، جو نبی کرے وہ ہم کو کرنے کا، جو نبی روکے اس سے رکنے کا. تو ہمارے نبی بالکل نماز میں اٹھے اور اٹھ کے پورے مجمع کے بیچ میں سے چلتے چلتے ادھر آ گئے، سارے صحابہ بھی آ گئے. تو 2 رکعت بیت المقدس اور 2 رکعت کعبہ. اسی لیے وہ مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں نا، حج میں جاتے ہیں، ان کو وہ مسجد دکھتی ہے. اور ابھی تو سعودی گورنمنٹ نے کیا شاندار مسجد بنائی ہے. بولو کیا نام ہے؟ مسجد قبلتین. قبلتین مانے 2 قبلے والی مسجد، کیونکہ ہمارے نبی نے 2 رکعت عصر کی پڑھائی کہاں پہ؟ بیت المقدس. اور 2 رکعت کہاں پر پڑھائی؟ کعبہ. اور ہمیشہ کے لیے اب قبلہ کیا بن گیا؟ پرماننٹ. ہم سب کا قبلہ بولو کیا بن گیا ہے؟ کعبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب پرماننٹ ہمیشہ کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے قبلہ بنا دیا تو کعبے کو بنا دیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بات سمجھ گئے تو میں بات پڑھ رہا ہوں. اتنی بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ کتنے مہینے ہمارے نبی وہاں بیت المقدس کی طرف؟ 17 مہینے. اب سننا، اللہ نے قبلہ بدل دیا. ہاں، پہلے کعبہ، پھر واپس اللہ نے کیا بنا دیا. لیکن اللہ نے جو جملہ فرمایا نا اس پر ہمارا بیان سنو، بہت پیارا. اللہ نے فرمایا میرے نبی 17 مہینے تک آپ روئے ہو، 17 مہینے تک ہمارے نبی روئے. اللہ واپس قبلہ کیا؟ کعبہ. اللہ قبلہ کعبہ. اللہ قبلہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم قبلے کو بدل دیتے ہیں، واپس تم کو قبلہ کعبہ دے دیتے ہیں. لیکن اللہ نے جو جملہ فرمایا ہم اس لیے کعبہ کو قبلہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. اللہ نے فرمایا، پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. راضی راضی. اللہ کیا فرماتے؟ اے میرے پیارے نبی 17 مہینے تک تم آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اے میرے نبی تم روتے تھے اور تم چاہتے تھے کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب 17 مہینے تک تم نے ہم سے مانگا، جاؤ ہم نے قبلہ تمہیں کعبہ دے دیا، قیامت تک کے لیے قبلہ کعبہ بنا دیا. ترضاها تاکہ میرا مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جملہ سننا ترضاها. اسی لیے میں نے پورا واقعہ سنایا. اللہ کہتے میں نے قبلہ کیوں بدلا؟ تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. آواز نہیں آ رہی، سب بولیں گے. ہم نے قبلہ کیوں بدلا؟ تاکہ مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. اللہ تو یہ کام کر رہے کہ میں وہ کروں کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. سننا، برابر سننا. اللہ قبلے کو بدل رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے کعبہ بنا دیا. کیوں؟ تاکہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. اللہ اس کام میں ہے کہ میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے، اور امتی وہ کام کرتا ہے جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائے. اللہ تو وہ کام کرے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور امتی نماز چھوڑ کے مصطفیٰ کو ناراض کرے. یعنی سوچو، اللہ تعالیٰ کہتے ترضاہا میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. اللہ بار بار بولے، پیدا کرنے والا اللہ جل جلالہ عما نوالہ، جس سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں، وہ فرماتے مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے. اور ہم امتی قدم قدم پہ مصطفیٰ کو ناراض کرتے ہیں. بال دیکھو تو مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف، کپڑے دیکھو تو مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف. ہمارا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، اٹھنا، جاگنا سب مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف. تو قیامت میں اللہ کہیں گے میں نے مصطفیٰ کو راضی کیا اور تو کتنا مردود تھا جو میرے مصطفیٰ کو ناراض کر کے آ گیا. اس لیے آج سے ایک بات کا فیصلہ کر لو، جو نبی کہیں گے وہ کریں، اور جسے نبی روکیں گے اس سے روکیں گے. تو 2 باتیں میں نے آپ کے کان تک پہنچا دی. پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، بولو نا لا الہ. اور دوسری بات بھی میں نے پہنچا دی، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں. اب میں چاہتا ہوں ایک آخری بات کر لوں. آپ لوگوں سے ہاں یا نہیں؟
نہیں بالکل آخری بات سب سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بات میں بہت جگہ پہ کرتا ہوں، اسے آپ کو بھی کہوں گا تو بالکل ہاں میں 10-15 منٹ لوں گا آپ کی، لیکن بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. ایک بار یہ بتا دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع بولے ہمارے نبی معراج پہ گئے. آواز نہیں آ رہی؟ کس سے ملاقات کی؟ اللہ سے. اور آپ کو معلوم ہے بہت پتے کی بات ہے، یہ آخری بات ہے، لیکن میں 15-20 منٹ لوں گا، چلے گا نا 15-20 منٹ؟ ہاں کیونکہ میرے کو تو یہ ایک طرح سے شکیل بھائی نے بولا 11:30 بجے کا، اور ایک پرچی میرے کو جو دیکھو ابھی بھی وہ پرچی مولانا عثمان صاحب کے پاس ہے، اس میں کیا لکھا ہے معلوم؟ بیان کے بعد اذان دینے کا. کیا آرڈر ہے بھائی؟ پھر لکھا ہے صلاۃ و سلام بھی پڑھنے کا، پھر لکھا ہے قرات صبا بھی پڑھنے کا. بھائی میں اتنا تھوڑی کھایا اور پھر لکھا تھا ماں بہنوں کا تقاضا ہے لمبی دعا کرانے کا. ہاں میں نے کہا ایسی غلامی تو پہلی مرتبہ کرنے کے لیے آیا ہوں بھائی. اور میں نے شکیل بھائی کو کہا بھائی وہ میرے کو تھوڑی معلوم ہوا وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، مجمع کیسا ہوتا. کہا کچھ بھی ہوئے تم کو یہ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو ان پہ پھر بیان نہیں ملے گا. نہیں دو گے بیان؟ نہیں دو گے میرے کو؟ نہیں دو گے تو زبردستی آؤں گا بھائی. میرے کو تو بات پہنچانا ہے، پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے، کس سے ملاقات ہوئی؟ اور ایسی جگہ پر گئے. اے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی ایسی جگہ پر پہنچے کہ اللہ خود فرماتے میرے محمد اس جگہ پر آئے ہو، تم سے پہلے کوئی آیا نہیں، تمہارے بعد کوئی آئے گا نہیں. کس سے ملاقات ہوئی؟ آمنے سامنے. کیسے ملاقات ہوئی بولو؟ ہاں پڑھو نا آپ کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، نہیں سب پڑھیں گے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے نبی معراج پر آ جاؤ. کہاں پر جانا ہے ہمارے نبی کو؟ معراج. اب سب لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے نبی کو جب معراج پہ جانا تھا نا تو ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کہاں آنا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب 7 آسمانوں کو پار کر جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک کوئی پہلے آسمان تک نہیں گیا. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا 7 آسمانوں کو پار کر. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کیسے آسمانوں کو پار کروں گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہاری شان یہ ہے ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب آخری 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمانوں کو پار کر لیا ہمارے نبی نے. جب 7 آسمانوں کو پار کیا ہمارے نبی اتنے خوش تھے جو ہاتھ اٹھائے اللہ میں 7 آسمانوں کو پار کر گیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. سبحان اللہ. کس کو پار کرنا ہے؟ 8 انگلی پر گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنت کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. دوسری جنت جنت النعیم کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. تیسری جنت جنت عدن کو پار کیا، سبحان اللہ. ہمارے نبی نے چوتھی جنت جنت الخلد کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے 5ویں جنت جنت سلام کو پار کیا. ہمارے نبی نے 6ٹھی جنت جنت المقامہ کو پار کیا. ہمارے نبی نے 7ویں جنت جنت الماوا کو پار کیا. اور ہمارے نبی نے سب سے ٹاپ والی آخری جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہمارے نبی نے کہا اللہ میں نے 8 جنتوں کو بھی پار کیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ بھی نہیں ہوا، سدرۃ المنتہا کو بھی پار کرنا ہے. سبحان اللہ. جہاں جا کے آسمان ختم ہو جاتا ہے، جہاں جا کے آسمان اللہ نے فرمایا پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ
جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر دیا جہاں آسمان ختم. بولو آسمان. پھر ہمارے نبی نے کہا اللہ یہاں تو آسمان بھی ختم ہو گیا, اب تو جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آسمان ختم ہو گیا لیکن میرے آنے کا راستہ ختم نہیں ہوا. میرے محبوب اب تمہیں میرے عرش کے اوپر آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کے ساتھ میں کون تھے؟ ارے بولے بچے بول رہے, آپ لوگ بولو نا کون تھے حضرت؟ تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو چلو چلو. وہ اللہ بلا رہے. کہاں بلا رہے؟ ارے بولو نا کہاں بلا رہے؟ یہ ساتوں آسمان پار ہو گئے, آٹھوں جنت پار ہو گئی, سدرۃ المنتہا پار ہو گیا. چلو اللہ بلا رہے. تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ نہیں میں نہیں آؤں گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا کیوں نہیں آؤ گے؟ ارے لینے تم ہی تو آئے تھے, کیوں نہیں آؤ گے؟ فرمایا جبرائیل نے میں نوری ہوں. بولو میں, جو مولانا ابھی نعت میں کہہ رہے تھے, حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نوری ہوں. جہاں میری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک پر بھی ماروں گا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. یہ وہ جگہ ہے جو صرف محمد کی جگہ ہے. آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. سبحان اللہ. آپ کو فارسی زبان آتی؟ فارسی زبان سنا ہے فارسی؟ چلو آج وہ بھی سنا دو. جب تم لوگ اتنی وصولی کرتے تو یہ کہا کو باقی رکھے. فارسی زبان, فارسی پرشین لینگویج میں ابھی پڑھوں گا. یہ مت سمجھنا میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا پڑھوں گا؟ فارسی. ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا چلو. کہاں چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل آئے. ارے بولو آئے نہیں آئے. تو اس کو فارسی زبان میں شیخ سعدی نے بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ. کیا بیان کیا؟ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کو کہا چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چراتافتی. یہ فارسی ہے. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کو چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چراتافتی. یعنی جبرائیل تم نے میرے ساتھ دوستی کی ہے, تم یہاں آ کر کہتے ہو میں نہیں آؤں گا, یہ کیسے چلے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ بولو سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ گھر یکسر موئے برتر پرم. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. گھر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسو زد پرم. حضرت جبرائیل نے فرمایا نا میرے نبی, یہ جو راستہ ہے سدرۃ المنتہا سے عرش تک, یہ راستہ نور ہی نور کا ہے. جہاں نوریوں کے قدم ختم ہوتے ہیں وہاں محمد کے قدم شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر مجھے جو بتانا ہے بات وہ یہ, ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش. آواز نہیں آ رہی؟ عرش پہ. بھائی اتنا چلا رہو, تھوڑا تو بولو نا. کہاں پہنچے؟ عرش پہ. اب ہمارے نبی جب عرش پر گئے نا تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں عرش پر آیا, اللہ میں قریب آ گیا, اللہ تو کیا دینے والا, اللہ تو کیا دینے والا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 نمازیں پڑھے. کتنی نمازیں پڑھے؟ 50. جاؤ اپنی امت کو کہہ دو. بولو کتنی نمازیں پڑھے؟ 50. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. کتنی نمازیں دی؟ 50. چلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں ملی؟ 50. وہ تو ہمارے نبی آئے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم کرو کم. اللہ کو جا کر کہو کہ کم کرے. ہمارے نبی بار بار اللہ کے پاس گئے آئے. بولو گئے آئے. جانا بھی مبارک اور آنا بھی مبارک. بولو نا جانا بھی مبارک آنا بھی مبارک. کتنی نمازیں ملی تھی؟ پھر ایک مرتبہ بولو کہ بھائی 50. ہمارے نبی گئے کم کرائے. 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے. جب ہمارے نبی کو 5 نمازیں ملی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم کرا کم کرا, امت نہیں پڑے گی. ہمارے نبی نے فرمایا شرم آتی ہے میرے دوستوں, ہمارے نبی کو 5 نمازیں کم کرانے اور ہم کو چھوڑتے ہوئے, تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ اور ایک بات سنو, ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آ گئے؟ 5. پورا مجمع بولے گا کتنی نمازیں لے کر آ گئے؟ 5. بھائی سب کو پڑھنا ہے, ساتھ میں بولو کتنی نمازیں لے کر آ گئے؟ 5.
اچھا جب ہمارے نبی آئے نا 5 نمازیں لے کر آ گئے مکہ کی زمین پر آئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ کی آواز آئی میرے محبوب رونا کس بات کا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ رونا صرف اس بات کا ہے کہ تو نے نمازیں دی تھی کتنی 50 لے کے کتنی آیا. اس کا رونا ہے کہ دی تھی 50 اور لے کے آیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی پھر 50 پھر. تو ہمارے نبی نے فرمایا اعلان کر دوں, کہا نا امت پڑے گی 5 ثواب ملے گا 50. یعنی اللہ کہتے 5 بھی کینسل نہیں اور 50 بھی کینسل. امت پریکٹیکلی بولو پڑے گی 5 اور ثواب ملے گا. اس لیے اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم 1 فجر پڑھے 10 فجر, 1 ظہر بولو 10 ظہر, 1 عصر 10 عصر, 1 مغرب 10 مغرب. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی نا, جیسے سلام پھیرا ہمارے دل نے کہا اللہ پڑھیے ثواب, کیونکہ اللہ نے کہا پڑھو گے 5 ثواب ملے گا 50. پھر بھی ہم لوگ نماز چھوڑتے. اور ایک آخری بات سن لو, یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نا وہ یہ بات کو ایکسپٹ کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرمایا؟ جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو ساتھ میں بولو, جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. نہیں پورا مجمع بولے گا تو میں آگے بولوں گا, ساتھ میں بولو جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. قرآن میں لکھا, قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. ان والے سنو, اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے, تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو نماز چھوڑے, سنو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا لگے تو ٹھیک ہے, نہیں اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کی بات کو کوئی بدل, اللہ کی بات کو کوئی بدل. ہمارے نبی نے فرمایا جو نماز چھوڑے گا, بولو جو نماز چھوڑے گا, آواز نہیں آ رہی, جو نماز چھوڑے گا وہ اس جہنم میں جائے گا جس جہنم میں ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ نماز پڑھے گا تو پیارے نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا. بولو نماز پڑھے گا تو پیارے نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا, اور بے نمازی ہوگا تو ابو جہل, فرعون, قارون, حامان کے ساتھ بدبخت ہو کے کہاں جائے گا؟ جہنم میں. یہ قرآن میں لکھا ہے, پورا مجمع قرآن پڑھے گا میرے ساتھ میں, نمازی جنتی. بولو نمازی جنتی. ارے کھل کر بولو نا, ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ میں بولو نمازی جنتی. اور آواز نہیں آ رہی, نمازی جنتی. اور بلند آواز سے نمازی جنتی. اسی طرح بولو بے نمازی جہنمی. قرآن میں ارأیت الذی, پڑھو 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 پڑھو, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویل آخری جہنم کون جائے گا؟ امت کا بے نمازی. اللہ نے فرمایا پڑھو اب, فویل للمصلین. آگے کیا ہے؟ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. پورا مجمع میرے کو وعدہ کرے گا 3 کام کا. پہلا لا الہ الا اللہ, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور بیچ میں ایک بات میں بولا تھا, اس کا بھی وعدہ کرو گے کہ موبائل سے دور رہ کے قرآن پاک کی طرف بڑھو گے انشاءاللہ. یہ قرآن بہت پیارا ہے. آپ کو معلوم ہے جو قرآن پڑھتا ہے نا, دشمن اس کو مارنا بھی چاہتا ہے نا, تو اللہ کہتا نہ, اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کی زبان پہ قرآن ہے, تو دنیا کو مار سکتا مگر قرآن والے کو نہیں مار سکتا. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں ایک سورت اتری, آخری بات سنو, قرآن کریم میں ایک سورت اتری تبت یدا ابی لہب, جس میں اللہ نے کہا ابو لہب برباد ہو جائے.
اللہ نے کیا کہا؟ ابو لہب برباد، اور آخر میں اللہ نے کہا اس کی بیوی بھی برباد ہو جائے. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ نے کہا ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اس لیے کہ بڑا کمینہ تھا، بڑا نالائق تھا، اور اس کی بیوی بھی. آپ کو معلوم ہے جب یہ صورت آئی نا تو اس کی بیوی نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا. بیوی کا نام تھا ام جمیل. بولو کیا نام تھا؟ ام جمیل. قرآن نے کہا ابو لہب برباد ہو جائے، اس کی بیوی برباد ہو جائے. قرآن آیا، پورے مکہ میں آ گیا قرآن. تو بولو نا ابو لہب کی بیوی نے کیا اٹھایا؟ اتنا پتھر اٹھایا اور کہا قسم ہے آج تو محمد کو کچل ڈالوں گی. اور پتھر لے کے چلی. ہمارے نبی سامنے کھڑے، بولو صلی اللہ ہو. اور بازو میں کون کھڑے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب وہ پتھر لے کے آئے نا تو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو ابو بکر نے کہا میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، وہ پتھر لے کے آ رہی ہے اور وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہی ہے. آپ کہیں چلے جاؤ، آپ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ بہت بدزبان عورت ہے، بہت عجیب عورت ہے، وہ لے کے پتھر اٹھا کے آپ کو مارے گی. حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ بھائی کوئی بھی بولے گا نا آپ ذرا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت ابو بکر نے کہا وہ پتھر مارے گی. کہا وہ مجھے دیکھے گی تو مارے گی. سبحان اللہ. ارے بولو نا وہ مجھے دیکھے گی تو. اور ہوا ایسے، وہ پتھر لے کر آئی. حضرت ابو بکر ادھر کھڑے، اللہ کے رسول ادھر کھڑے. آ کر ابو بکر کو پوچھتی کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بازو میں تو کھڑے اور پوچھ رہی کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہی تو ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے. کہاں یاد بھی نظر اور کو نظر نہیں آتے لیکن ہے یہی ہے. تو غصے میں کہنے لگے ارے پتھر یوں پھینک دیا. کہا ملیں گے تو سر کچل ڈالوں گی، ملیں گے تو یہ کروں گی. چلی گئی. ارے بولو. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو یہی کرے. میں نے کہا یہی ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نہیں، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان میں پردہ کھڑا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. بولو یہ واقعہ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں. اسی کی ترجمانی قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ فرماتے قرآن پڑھنے والا میرا بندہ، سامنے دشمن آئے گا، تیرے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ کہتے درمیان میں پردہ ہوگا، وہ تیرے سامنے آئے گا مگر تجھے دیکھ نہیں پائے گا. سبحان اللہ. میرے پیارو